فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، اور ان کا ایمان انہیں کوئی نفع نہیں دینے والا تھا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا۔ یہ اللہ کی سنت۔ لیکن ایک قوم ایسی تھی جن پر عذاب آتے آتے رہ گئے، اور وہ حضرت یونس کی قوم، تو اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ توجہ کیجیے، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس، کیوں نہیں ایسی بستی کوئی کہ جو ایمان لاتی اور اس کا ایمان اسے نفع دیتی؟ یعنی جو بھی بستیاں ہیں کون سی ہیں؟ ایمان نہیں لائے اور عذاب آیا، ایمان نہیں لائے عذاب آیا۔ نبی کی بات، کیوں نہیں کوئی ایسی بستی ہوئی کہ جو ایمان لے آتی اور عذاب ٹال جائے گزشتہ اقوام میں سے؟ الا قوم یونس، ان بستیوں سے مراد وہ بستیاں ہیں جن پر اللہ کے عذاب آئے ہیں، اللہ نے اپنے نبی بھیجے اور ان کی بات نہیں مانی اور پھر عذاب آ گیا۔ ان میں سے ایک بستی ایسی تھی کہ جو بچ گئی عذاب سے، اور وہ حضرت یونس کی قوم تھی، اور حضرت یونس نے تھوڑی سی جلدی کی تو اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دی۔ تو ایسی بستی کوئی کیوں نہ تھی کہ جو ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع مند ہوا ہو، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے۔ باقیوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ قوم یونس نے کیا کیا؟ لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزي، تو ہم نے ان پر سے رسوا کر دینے والا عذاب ہٹا دیا، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی، کیونکہ یہ دنیاوی عذاب کی بات کی جا رہی ہے۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک معین ایک خاص وقت تک ان کو ہم نے دوبارہ متاع دنیا دے دی کہ وہ اس سے استفادہ کریں، کیونکہ مرنا تو آخر سب نے، لیکن وہ عذاب ٹل گیا، اس وقت ان کی ہلاکت ٹل گئی ان سے۔ یہ تفسیر کوثر کے میں الفاظ پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ قصہ پتہ چل جائے کہ ہوا کہ حضرت یونس عراق میں نینوا کے علاقے میں، موصل جو علاقہ ہے مشہور ہے، میں مبعوث ہوئے، اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دیتے رہے، قوم نے ان کو جھٹلایا، تو حضرت یونس نے کہا اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو 3 دن پر تم پر عذاب نازل ہوگا، اور یہ کہہ کہ حضرت یونس ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تیسرے روز صبح کے وقت دیکھا آسمان پر سیاہ بادل چھا گیا ہے جس سے دھواں نکل رہا ہے شدید قسم کا، تو انہوں نے اپنے نبی یونس کو ڈھونڈنا شروع کیا، نہیں ملے، تو ایک روایت کے مطابق ایک جو شخص جو عالم تھا ان کا، اس نے ہدایت کی کہ سب صحرا میں نکل جاؤ، بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا گیا تاکہ رونے میں آسانی ہو جائے، پریشان ہو جائے، بچے رو رہے تھے فلان، یعنی رونے دھونے کا سامان بن جائے، تو بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا گیا، جو مویشیوں کے بچے تھے جانوروں کے ان کو بھی الگ کر دیا گیا، اور فریاد کا شور مچایا، سب نے ایمان کر لیا اور توبہ ایمان قبول کر لیا اور توبہ کی، جس سے عذاب ٹل گیا۔ اب یہ اگرچہ اس روایت سے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا اور پھر توبہ کی، جو اللہ کی سنت قرآن میں ہی بیان ہوئی ہے کہ عذاب جب دیکھ لیں تو پھر ایمان فائدہ نہیں دیتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے روایت کے بیان میں جو راوی ہوتے ہیں ان سے، چونکہ وہ بعض اوقات صحیح بیان نہیں کر پاتے، روایتوں میں نقل بے معنی ہوتی ہے، الفاظ نہیں ہوتے، تو ان سے اشتباہ ہو گیا ہو، لیکن اللہ کی اس سنت کو جو قرآن میں موجود ہے اس کو سامنے رکھ کے ہم نتیجہ لیتے ہیں کہ ان کو احساس جلدی ہو گیا تھا، جس بھی وجہ سے مہلت ختم ہونے سے پہلے، 3 دن کی مہلت ختم ہونے سے پہلے کسی بھی سبب سے ان کو احساس ہو گیا، تو یہ دوڑ پڑے توبہ کرنے کے لیے ساری قوم، اور انہوں نے توبہ کر، اور حضرت یونس گویا کہ فائنلی یہ نتیجہ لے کر اپنی قوم کو چھوڑ کر چل پڑے، ٹھیک ہے۔ اور اب جو قرآن کے لفظ ہیں فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور اس نے سمجھا کہ ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اس بات پر۔ اب خدا بہتر جانے حضرت یونس کے دل میں کیا آیا تھا کہ عذاب کیوں، کیونکہ قوم نے بہت تنگ کیا ہوا تھا، کیوں ٹل گیا عذاب ان سے، یا جو بھی سبب تھا، بہرحال انہوں نے یہ سمجھا بہرحال حضرت یونس نے کہ اس بات پر اللہ تعالیٰ میری گرفت نہیں کرے گا، لیکن جو بڑے ہوتے ہیں اوپر، وہ آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، عام لوگوں کی نیکیاں اللہ کے مقرب بندوں کے گناہ ہوتے ہیں۔ مثال دی سمجھانے کے لیے، ذہن قریب کرنے کے لیے، ایک بندہ ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، یا نماز گھر میں پڑھتا ہے، اور ایک بندہ ہے کہ جو ہر نماز مثلا فرض کریں اول وقت میں یا جماعت کے ساتھ پابند ہے، اب اس کی ایک دن نماز جماعت رہ جاتی ہے، یہ وہ فیل کر سکتا ہے جو جس نے چکھا ہو، یہ جب رہ جاتی ہے تو اس کو لگتا ہے میری دنیا اندھیر ہو گئی، میں نے کتنا بڑا جرم، حالانکہ جان بوجھ کے کیا بھی نہ ہو،
پھر بھی اتنا اس کو اپنے دل کے اندر تکلیف ہوتی ہے، اور وہ جو دوسرا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کیا ہو گیا، میں بھی تو ہر روز گھر میں نماز پڑھتا ہوں، نماز تو پڑھ رہے ہیں نا۔ مقامات کا فرق، وہ جس کو نیکی سمجھ رہا ہے یہ اس کو گناہ سمجھ رہا ہے۔ اسی طرح درجات اللہ کے انبیاء معصومین پہ لے جائیں، ان کو اپنے لیول پر، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم سے حق ادا ہی نہیں ہوا، ان کو کہتے تھے اللہ ہمیں معاف کر دے، یہ معنی ہے ان کے گناہوں کا جو دعاؤں میں آتا ہے، نہ کہ ایکچولی ہمارے جیسے گناہ تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ دعا ان کی کیسے ہو سکتی ہے، جب وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے کہا ہے، وہ تو نہیں تھے، ہمارے لیے نہیں کہا، وہ اپنی جگہ پر جب دیکھتے تھے کہ جو خدا کے لیے کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر پائے، تو وہ کہتے تھے اللہ ہمارا یہ گناہ ہے معاف کر، ہمارے بہت گناہ ہے۔ اللہ سے قرب از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو عاجزی انکساری اور احساس گناہ۔ جتنا خدا سے قریب ہوتا ہے بندہ اتنا کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں گناہ گار ہوں، اور جتنا دور ہوتا ہے اللہ پہ احسان جتا رہا ہوتا ہے۔ اور وہ چونکہ قریب ترین تھے، خدا کے مقرب تھے، ان کی دعائیں حقیقت ہے، ان کی دعائیں ان کا وہی احساس ہوتا تھا جو وہ جب دعا مانگ رہے ہوتے تھے۔